بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی، ہمارے اہل خانہ کی، ہمارے پاکستان کی، بلکہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آج مورخہ 23 جون بروز منگل، ہم لوگ جو سورۃ الاحزاب کا سبق نمبر 3 ہم نے کل شروع کیا تھا، اس کا بقیہ حصہ آج پڑھیں گے۔ کل ہم نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 سے لے کر 24 تک کا ترجمہ پڑھا تھا۔ آج اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں: وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، واو کا معنی ہوتا ہے اور، رد لوٹا دیا، پھیر دیا، اللہ تعالیٰ نے الذین کفروا کفار کو، بغیظہم وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، لم ینالوا خیرا کیوں؟ اس لیے کہ وہ حاصل نہ کر سکے، لم ینالوا لم نہ ینالوا حاصل کر سکے، خیرن کچھ بلائی، یعنی انہیں کوئی کامیابی نہیں ملی، ان کا مقصد حاصل نہیں ہوا، اس لیے وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ وہ فرمایا کہ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اللہ نے کافروں کو پھیر دیا اس حال میں کہ وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، لم ینالوا خیرا وہ کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، وکفا اور کافی ہوا اللہ تعالیٰ مومنین مومنوں کو القتال لڑائی کے بارے میں، وکان اللہ اور اللہ تعالیٰ ہے قویًا طاقتور، عزیزا اور زبردست یعنی غالب۔ اس آیت کریمہ کے اندر دراصل اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب کے شکست خوردہ کافروں کی حالت کو بیان کیا ہے کہ وہ مجبور ہو گئے میدان چھوڑنے پہ۔ اللہ تعالیٰ کی جب غیبی مدد اور نصرت آئی تو وہ لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، لیکن جب بھاگے تو ان کی حالت یہ تھی کہ بغیظہم اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ بھرے ہوئے کیوں تھے؟ کہ لم ینالوا خیرا اس لیے کہ وہ کامیابی نہ ان کو مل سکی، وہ کچھ بلائی حاصل نہ کر سکے۔ اور وقف اللہ المؤمنین القتال اللہ مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ طاقتور اور زبردست ہے۔ اس احکم الحاکمین سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس کی مدد اور نصرت تو واضح طور پہ مسلمانوں کے ساتھ تھی، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ مومنوں کو، حالانکہ اس جنگ میں، اس غزوہ میں کوئی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، تیر اندازی ہوتی رہی ہے، لیکن مسلمانوں کا کوئی جانی مالی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ کافر خندق کو ہی عبور نہ کر پائے۔ کچھ لوگوں نے کوشش کی، وہ میں نے بتایا تھا، حضرت علی نے ان کو ٹھکانے لگایا، جہنم واصل کر دیا، قتل کر دیا۔ تو مومنوں کو لڑنے کی بھی ضرورت پیش نہ آئی، نوبت نہ آئی، بلکہ لڑائی کے بارے میں بھی اللہ مومنوں کو کافی ہوا۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اتنے بڑے لشکر پر مسلمانوں کو بغیر لڑائی کے فتح عطا فرما دی، سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا کہ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ اللہ نے کافروں کو پھیر دیا، یعنی وہاں سے
بھاگنے پہ مجبور کر دیا، بغیظہم، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، لم ینالوا خیرا، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے۔ وکفی اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، وکان اللہ قویا عزیزا، اور اللہ تعالیٰ طاقتور اور زبردست ہے۔ اس سے اگلی آیات کریمہ کے اندر وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ اینڈ تک آیت نمبر 27 تک جو ہے، اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب کے فوری بعد جو غزوہ احزاب کے فوری بعد جو یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کا غزوہ ہوا تھا، اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جب غزوہ احزاب کا تعارف کروایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غزوہ احزاب میں مدد اور نصرت تو فرمائی، مسلمانوں کو فتح بھی عطا فرمائی، لیکن اس غزوہ میں یہود نے مسلمانوں کی مخالفت کرنے کی اور کفار اور مشرکین کی مدد کرنے اور ان کا ساتھ دینے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، ورنہ غزوہ احزاب کے موقع پہ جن سخت حالات کا اور جس سخت ترین آزمائش کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑا کہ ایک طرف دشمن جو کہ باہر سے حملہ آور ہے اور اندر سے بھی دشمن جنہوں نے غداری کی تھی اور کفار اور مشرکین کا ساتھ دیا تھا، تو مسلمان تو بیچارے درمیان میں پھنس گئے تھے۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور وہ یہودی جن کا تعلق قبیلہ بنو قریظہ سے تھا، یہ لوگ، ان کا مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ تھا، تو انہوں نے اس جنگ میں بجائے اس کے کہ مسلمانوں کی مدد کرتے، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کی اور کفار کا اور قریش کا اور مشرکین مکہ کا ساتھ دیا۔ تو غزوہ احزاب سے جب فراغت ہوئی، مسلمانوں کو فتح عطا ہوئی، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب ہم لوگ اپنے گھروں کو نہیں جائیں گے، بلکہ اس سے پہلے ہم لوگ یہودیوں کے اس قبیلے سے بدلہ لیں گے جنہوں نے غداری کی اور بدعہدی کی، عہد شکنی کی۔ تو اس لیے مسلمانوں کو حکم ہوا کہ اب قبیلہ بنو قریظہ کی طرف چلو۔ تو مسلمان وہاں پہ پہنچے، یہودی جو تھے وہ مسلمانوں کو دیکھ کر اپنے قلعوں میں، بڑے بڑے قلعے تھے ان کے، ان میں چھپ کے اپنے آپ کو بند کر لیا۔ مسلمانوں نے کئی دن کا محاصرہ کیے رکھا۔ اس کے بعد بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی لڑائی نہیں ہوئی، مسلمانوں کو یہودیوں پہ فتح عطا فرمائی۔ تو اس غزوہ کو اسی یہودیوں کے قبیلے کی طرف نسبت کرتے ہوئے غزوہ بنو قریظہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان دو آیات کریمہ کے اندر اس غزوہ بنو قریظہ کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا، انزل اتار دیا، الذین ان لوگوں کو، ظاہروہم جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، یعنی کفار کی، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، اہل کتاب سے مراد یہاں پہ یہودی ہیں۔ کہاں سے اتار دیا؟ من سیاسیہم، ان کے قلعوں سے، وقذف اور ڈال دیا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الرعب رعب، فریقا ان میں سے ایک گروہ کو اللہ فرماتے تقتلون تم قتل کرتے تھے، وتأسرون فریقا اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے، وَأَوْرَثَكُمْ اور وارث بنا دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے، ارضہم ان کی زمینوں کا، وَدِيَارَهُمْ اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے اموال کا، وَأَرْضًا اور ان کی ایسی زمین کا، لَمْ تَطَئُوهَا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کا وارث بنا دیا۔ یہ غزوہ بنو قریظہ جو ہے، یہ غزوہ بنو قریظہ جو ہے، اس میں ہوا یوں کہ جب مسلمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قبیلہ بنو قریظہ میں پہنچے، تو
میں نے آپ کو بتایا کہ یہودیوں نے اپنے آپ کو قلعے میں بند کر لیا، تو مسلمانوں نے معاہدہ کر لیا، تو کچھ دن تو یہ اندر بند رہے۔ بہرحال پھر ان کا سردار جو تھا اس نے سب کو اکٹھا کیا اور تجویز کی، مشورہ مانگا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تو کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ، تو اس نے بھی کچھ مشورے دیے۔ بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، پھر ہمارا سلسلہ لیکچر جو ہے یہ لمبا ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ ان قلعوں سے اترنے پر مجبور ہو گئے، یعنی قلعے کھول کے باہر آئے۔ ان کا مشورہ یہ ہوا کہ ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ لڑنے کے لیے میدان میں آ گئے، اور کچھ لوگ وہ ابھی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ جو لڑنے کے لیے میدان میں آئے صرف اسی کے ساتھ جنگ ہوگی، اور جو اپنے گھروں میں بیٹھا رہے اسے کچھ نہیں کہنا، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، مریضوں کو کچھ نہیں کہنا، اور وہ لوگ جو لڑنے کے لیے میدان میں نہ آئے انہیں بھی کچھ نہیں کہنا۔ یہی اسلام کا ترہ امتیاز ہے، اور یہی وہ شان ہے مسلمانوں کی جو مسلمانوں کو دوسرے مذاہب سے جدا کرتی ہے، الگ کرتی ہے۔ کہ دیکھیں اتنا بدترین دشمن کہ جس نے بد عہدی کی، عہد شکنی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ غداری بھی کی، اور مسلمانوں کے دشمن کا ساتھ دیا، جبکہ مسلمانوں کا ان کے ساتھ معاہدہ تھا، دوستی کا تعلق تھا، انہوں نے کسی چیز کا خیال نہیں رکھا۔ تو جب ان سے باری آئی بدلہ لینے کی، ان کو سبق سکھانے کی، تو پھر بھی اسلام کا نرم گوشہ ہے، نرم رویہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم تھا، جو لوگ لڑنے کے لیے برسر میدان آئے ان کے ساتھ تو لڑائی ہوئی، ان کو قتل کیا گیا، اور باقی جو تھے ان کو قیدی بنا لیا گیا، اور پھر بعد میں ان کو یہاں سے نکال دیا گیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بھی سبق سکھا دیا، اور باقی لوگوں کو بھی، تاکہ اس سے عبرت حاصل ہو، عہد شکنی نہیں کرنی، غداری نہیں کرنی۔ تو بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہودیوں پر بھی فتح عطا فرمائی۔ تو یہ غزوہ، یہ بات ایک یاد رکھیے گا کہ غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی، اور بے شمار مسلمانوں کو بال غنیمت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ، یہ بنو قریظہ کے جو یہودی تھے بڑے امیر تھے، اور ان کے بڑے بڑے باغات تھے، زمینیں تھیں، بڑے بڑے گھر تھے، قلعہ نما گھر تھے، تو ان پر بھی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پہ ملی، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے گھروں کا اور ان کی زمینوں کا، ان کے باغات کا، مال جائیداد کا، اور ایسی زمینیں جن میں کبھی تم نے قدم بھی نہیں رکھا تھا، اللہ نے مفت میں تمہیں وارث بنا دیا مسلمانوں کو، یعنی یہ ساری چیزیں مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہو گئی۔ تو ان دو غزوات کے بعد پھر مسلمانوں کی جو مالی حالت تھی مدینہ منورہ میں، جو پہلے فقر و فاقہ والی زندگی تھی، وہ ختم ہوئی، اور ایک نئے دور کا، خوشحالی کے دور کا آغاز ہوا۔ اور اس غزوہ احزاب میں کافروں کی جو کمر تھی، جو ان کی طاقت تھی، اسے توڑ دیا گیا۔ اس کے بعد پھر کبھی بھی کافروں کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں۔ اس کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ مسلمانوں نے پیش قدمی کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک طاقت اور قوت عطا فرما دی تھی۔ تو غزوہ احزاب میں بھی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، غزوہ بنو قریظہ میں بھی مسلمانوں کو یہود پہ اللہ تعالیٰ نے شاندار فتح عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان اور انعام اور مہربانی کا ان آیات کریمہ میں ذکر فرمایا۔ فرمایا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، یعنی مشرکین کی، اللہ تعالیٰ نے من سیاسیہم، ان کو ان کے دلوں سے اتار دیا، وَقَذَفَ فِی قُلُوبِہِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، اس لیے تو وہ ڈر کے اپنے گھروں میں، اپنے قلعوں میں بند ہو گئے۔ اللہ فرماتے فریقاً تقتلون، ان میں سے کچھ کو تم قتل کرتے تھے، وتأسرون فریقا، اور کچھ کو قیدی کر لیتے تھے، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے اموال کا، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور ان کی ایسی زمینوں کا جن میں تم نے کبھی پاؤں بھی نہیں رکھا تھا، تم کو وارث بنا دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ہمارا سبق نمبر 3 بھی مکمل ہو گیا۔ اس کا لفظی ترجمہ اور معنی مفہوم امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب میں اس کا ایک دفعہ جو آج کا سبق ہے بامحاورہ ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ
کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اور پھیر دیا اللہ تعالیٰ نے کافروں کو، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، لم ینالوا خیرا، کیونکہ وہ کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے۔ وقف اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا۔ وکان اللہ قویا عزیزا، اور اللہ تعالیٰ طاقتور اور زبردست ہے۔ وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے دلوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کا روب ڈال دیا۔ ان میں سے ایک کروڑ کو تم قتل کرتے تھے اور کتنے ہی لوگوں کو تم قیدی بنا لیتے تھے، اور ان کی ان زمینوں کا اور گھروں کا اور ان کے مال کا اور ان کی اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا، تم کو وارث بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
شریف یا لوگ ہیں ایسی بہن کتنے کہتے ہیں اللہ معاف کرے